کہا جاتا نا، تو اس کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ کے ایک معنی ہم لوگ مشہور ہے جانتے ہیں نماز، صلاۃ کے ایک معنی دعا بھی آتے ہیں، صلاۃ کے ایک معنی درجات کی بلندی بھی آتا ہے۔ تو صلاۃ کے کئی معنوں میں ہے، لیکن ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں جو صلاۃ کا لفظ آیا یہ صلاۃ علی النبی کے معنی میں ہے، جس کے معنی ہوتا ہے نبی پر درود پڑھنا، نبی پر کثرت سے درود بھیجنا۔ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ کون سی صلاح ہے جو بغیر وضو کے ہو جاتی ہے؟ صلاح جنازہ نہیں، جنازے میں وضو شرط ہے، وہ بھی ایک نماز ہے نا۔ ابھی بتایا نا صلاۃ کے کئی معنی ہیں، درود شریف، نبی پر درود پڑھنا، کیونکہ یہ عام ذکر میں آتا ہے اس کے لیے وضو شرط نہیں۔ تو صلاۃ کی نسبت اگر نبی کی طرف ہو جائے تو درود کے معنی ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ کی بات بتا دوں، آپ کی علم اضافہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بیان کیا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مشہور آیت ہے جس کا ترجمہ جانتے ہوں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والے تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر کیسے درود بھیجتا؟ سوال ہے کہ اللہ کو بھی ضرورت ہے نبی پر درود بھیجنے کی؟ اس کا مطلب سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مطلب سمجھو، دیکھو اگر صلاۃ کی نسبت، صلاۃ یہاں درود کے معنی میں ہے، اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت اترنا۔ جی، تو نبی پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص اپنے طرف سے نبی پر، پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہاں پر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو رحمت کے معنی ہوتا ہے، اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، کیونکہ فرشتے کا بھی ذکر ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کے بعد ملائکہ، تو ملائکہ بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اگر درود کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نبی کی تعریف کرنا، خوبی بیان کرنا، ان کی صفت بیان کرنا۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت اہل ایمان کی طرف ہو، مومن بندے کی طرف ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہا نا، تو یہاں پر ایمان والے سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والے تم بھی ان پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ تو یہاں پر صلاۃ کی نسبت اگر اہل ایمان کی طرف ہے تو اس کا معنی ہوا اللہ کے نبی کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ نبی ہمارے بخشش کے محتاج نہیں ہے۔ ہم کیا نبی کے حق میں بخشش مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ نبی کو بخش دے، معاف کر دے؟ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ کوئی اہل ایمان کا عقیدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی نبی تو بخشے بخشا ہے، ہماری دعا کی کیا محتاج ہے؟ ارے جس نبی کی تعریف اللہ خود قرآن میں بیان کرے، ہم کو تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، آپ کو سیرت کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اللہ کے نبی کا ایک نام محمد بھی اور ایک احمد بھی ہے، اور یہ معنی کیا ہم بتائے تھے، اب اتنے تفصیل میں جانے کا وقت بس اتنا سمجھے، تو تینوں کا الگ نسبت ہے تو الگ الگ معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس حدیث کو لا کر پیش کرنے کی ضرورت اس وجہ سے آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو بھیجنا ہے، کثرت سے نبی پر درود پڑھا کریں، نماز میں تبھی درود پڑھیں، نماز کے بعد تب بھی چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنا چاہیے، اور صبح شام یہ خصوصی فضیلت بھی ہے کہ صبح کو 10 بار اگر کوئی پڑھ لیتا ہے یا شام کو 10 بار اگر کوئی پڑھ لے، یہ عام ذکر میں ہے، تو نبی کی سفارش ان کے حق میں واجب ہو جائے گی، اللہ کے نبی ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ الغرض تو جہاں ہمیں درود پڑھنا چاہیے وہاں درود نہیں پڑھتے، جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں پڑھتے، تشہد میں درود پڑھنے کا ذکر حکم ہے یا نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے کچھ بدعتی لوگ درود پڑھتے ہیں، دیکھو اذان ختم ہونے کے بعد پڑھنا چاہیے درود شریف، پھر دعا پڑھنا چاہیے، وہ درود نہیں پڑھتے، قبر پہ جا کے درود پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں، گول حلقے بنا کر، بہت سارے مسجد میں دیکھا گیا۔ تو جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں پڑھتے ہیں، جہاں پڑھنا چاہیے وہاں نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ عام طور پر کچھ اہل حدیث بیچارے بھی گڑبڑی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 2 تشہد والی نماز ہو، ڈبل اتحیات والی، تو پہلے اتحیات میں درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ سوچ نظریہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ مسند احمد کی روایت اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور دیگر تفسیر کی کتابوں آ کے مل جائے آپ کو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے تحت
کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف سلام پڑھا جاتا تھا. سلام بولے تو وہی التحیات، پورا سلام ہے، التحیات للہ والصلاۃ والسلام، صرف سلام پڑھا جاتا تھا. لیکن جب یہ آیت اتر گئی تو آیت کے اترنے کے بعد اب جو ہے صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو اور خود نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ اب نماز کے اندر بھی درود شریف پڑھا کریں. نماز کے بعد تو ذکر ہے، نماز کے اندر بھی پڑھنا ہے اور دونوں تحیات میں پڑھنا ہے. کیوں؟ مسند احمد کی صحیح روایت اور حافظ ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو ضروری سمجھا کرتے تھے. اس لیے ہر نماز کی ہر التحیات میں درود شریف پڑھتے تھے، چاہے پہلا تحیات ہو، پہلا تشہد ہو یا آخری کا تشہد ہو، دونوں کے دونوں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ صحابہ نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں تو معلوم ہو گیا، آپ نے بتا دیا، ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں نماز میں. نماز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تحیات. لیکن آپ پر درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا کیا حکم ہے، کیسے پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس الفاظ سے پڑھو جو درود ابراہیم بھی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الی آخرہ. یہ درود شریف یہ پڑھ لیا کرو. اور اہل علم کہتے ہیں، اکثر اہل علم اسی حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد ہم لوگوں کو دونوں التحیات کے اندر درود شریف پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے. اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر بھول کیا نہیں پڑھا، چلو بھائی صرف تحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، مسئلہ الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو آپ کی نماز میں کمی ہو جائے گی، نقص پیدا ہو جائے گا. اس لیے تحیات میں درود شریف پڑھنا چاہیے، چاہے پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو. اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ پر ایک بار اگر درود پڑھتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں بندے پر، 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 درجات بندے کے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. تو خیر درود شریف کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی کسی موقع پر وقت ہوگا بیان کریں گے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.